خوش آمدید کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد حسین قریشی صاحب، پروفیسر آف میڈیسن آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا جی، آج ہم بات کریں ہیپیٹائٹس پہ، تو سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کیا سمٹمز ہیں اس کے، کس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو لیکن ہیپیٹائٹس ہو گیا؟ ہیپیٹائٹس اصل میں ایک بڑی براڈ سی ٹرم ہے، اصطلاح ہے جس کے اندر جگر کے اندر سوزش کا ہو جانا کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ اچھا، ہماری کمیونٹی میں ایک ایسا مس کانسیپٹ سا ہے کہ ہیپیٹائٹس کا مطلب ہے وائرس کے ہیپیٹائٹس، حالانکہ 100 اور کازز ہیں جو جگر کے اندر سوزش کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل دوائیاں ہیں، ڈرگ انڈیوز ہے، پیدائشی بیماریاں ہیں کچھ ایسی جو جگر میں سوزش کر دیتی ہیں، لیکن کمیونٹی میں کیونکہ یہ ڈیزیز اتنی زیادہ پریولنٹ ہے اس لیے عام طور پر ہم وائرل ہیپیٹائٹس کو ہی ہیپیٹائٹس سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ جی ہیپیٹائٹس ہو گیا تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ کوئی وائرس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وائرس بھی ایک بہت بڑی میجر کاز ہے ہماری کمیونٹی میں۔ سو ایک تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہیپیٹائٹس مین جگر میں سوزش، اور اس کی اور بھی بہت ساری کازز ہیں وائرس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، بیکٹیریا بھی کر سکتے ہیں، پیراسائٹس بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب جو ہیپیٹائٹس کامنلی جو وائرس کی وجہ سے ہے، اس کے اندر بھی مختلف طرح کے وائرس ہیں۔ اچھا، اور موسٹ کامنلی ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای، یہ کامنلی انوالوڈ ہے۔ جانڈس کیا ہوتا ہے؟ جانڈس جو ہے نا ہیپیٹائٹس کی ایک علامت ہے جو ہو بھی سکتی ہے ہر کسی کو، یعنی کسی کو جگر میں سوزش ہے تو اس کی آنکھیں پیلی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ ہیپیٹائٹس اگر آنکھیں پیلی ہو جائیں تو اس کو ہم یرکان یا جانڈس کہتے ہیں، انگلش میں جانڈس کہا جاتا ہے۔ تو جانڈس اور ہیپیٹائٹس میں کیا ڈفرنس ہے ویسے زیادہ میجر؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ آنکھیں پیلی جگر میں سوزش جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں تو اس کو ہم یرکان یا جانڈس کہتے ہیں۔ اچھا، اور جس طرح کرونک ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ابھی ہم بات کریں گے، اس کے اندر عام طور پہ آنکھیں پیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کرونک سٹیج میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو یرکان نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ ٹھیک، اور جبکہ ہیپیٹائٹس اے اور ای اور جو ہیں جو کھانے پینے سے پھیلتے ہیں، ان کے اندر عام طور پر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پیشاب بھی پیلے رنگ کا آنے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو عام طور پہ پیلا یرکان کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پیلا یرکان ہے، اس کے اندر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی جانڈس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہیپیٹائٹس بی سی کیونکہ کرونک فیز میں چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر ان کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے، صحیح، اس لیے اس کو کالا یرکان کہا جاتا ہے عام طور پر۔ عام کمیونٹی میں لوگ کہتے ہیں نا کالا یرکان ہو گیا، وہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وائرس کی وجہ سے اگر ہیپیٹائٹس کو لیں، میں نے بتایا 99 اور کازز ہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو وائرس والے ہیپیٹائٹس کے اندر دو گروپ ہیں، ایک ہیپیٹائٹس اے اور ای کی وجہ سے جو کھانے پینے سے پھیلتا ہے، جو منہ کے ذریعے وائرس انٹر ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، تو ہم اگر کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط نہیں کریں گے اور صاف ستھری نہیں لیں گے، کھانے کو پراپر پکا کے نہیں لیں گے، جوسیز، ڈرنکنگ واٹر، ملک، یہ کامن سورس ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یرکان جو ہے نارملی کہا جاتا ہے کہ مطلب اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، یا آپ مربے کھائیں، جوسز پئیں، کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس کے اندر ہم پہلے وہی نا ڈویژن کر لیں، اگر تو ہم اوروفیکل روٹ سے یعنی پیلے یرکان کی بات کریں جس کے اندر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یہ منہ کے رستے سے پھیلتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، اور آنکھیں گریجولی پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بھوک مر جاتی ہے، مریض کو متلی سی رہتی ہے اور پیشاب اور ہلکی سی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو پیلے یرکان کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے کے اندر وہ ایک ڈال لیتے ہیں دھاگا سا، اور اس کے اندر لکڑیاں سی ہوتی ہیں، اور وہ کیونکہ وہ جو گرین قسم کی وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ سکڑتی جاتی ہیں تو وہ دھاگا لمبا ہوتا جاتا ہے، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر کہ جی یرکان جو یہ لمبا ہوتا جائے گا یرکان بہتر ہوتا جائے گا۔ تو اس میں اچھا، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے کیونکہ ڈیزیز سیلف لیمیٹنگ ہے، وہ اگر ہاتھ ڈالیں نہ ڈالیں ڈیزیز نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ صحیح، بچوں میں زیادہ میں نے دیکھا، بچوں کو زیادہ، بچوں میں، بڑوں میں، تمام لوگ اس طرح کا ڈال کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے، اس نے اپنا ایک کورس اچیو کرنا ہے،
اور پیک پہ جانا ہے، جونڈس نے ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد خود بخود سیٹل ہو جانا ہے۔ اچھا پیدائش کے وقت بھی کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے یرکان؟ ایسا وہ اور طرح کا یرکان ہوتا ہے، وہ عام طور پہ ہیموگلوبن کے ٹوٹنے سے وہ بچے کو جو ہے وہ یرکان ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو لیکن اگر وہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ دماغ کو اثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس یرکان کی بات کریں تو یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس اے سے ایک یرکان ہوا ہے تو پھر لائف لانگ امیونٹی ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کو اے سے یرکان نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک۔ باڈی میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس ای ہے جو خاص طور پہ پریگننٹ فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی پیلا یرکان ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی سیلف لمیٹنگ ہے اور ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا یرکان جب کہتے ہیں ہو جائے تو آپ خون نہیں دے سکتے کسی کو، کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے یا ایسا کچھ؟ اسی کا وہ دوسری طرف ہم آ رہے ہیں۔ اب دوسری ایک ورائٹی ہے ہیپاٹائٹس کی جس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے۔ جی۔ اچھا ان کا اور ان پہلے والی یرکان کا یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک دفعہ ہوتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے اور پیچھے کوئی اثرات نہیں چھوڑتا، جگر بالکل نارمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں، سوری، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، وہ لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سلمہ بن پاکستان۔ سلمہ جی، آپ کی آواز اتنی مختلف کیوں لگ رہی ہے آج؟ پہچانا نہیں میں نے آپ کو؟ ہاں نہیں، ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سناؤ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں، بالکل بہت دنوں کے بعد آپ نے کال کی۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بس کال لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، ٹرائی تو ویسے میں کرتی رہتی ہوں کہ میری آپ سے بات ہو جائے اور میرا آج کا دن بہت اچھا گزر جائے۔ نہیں، آپ کا دن، میرا بھی بڑا اچھا دن گزرتا ہے جب آپ سے بات ہوتی ہے۔ ہاں، بس میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور چھوٹی سی حدیث شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 مرضوں کی دوا ہے جن میں سے سب سے کم مرتبہ رنج کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ بڑے بڑے دکھ درد کے لیے ناف اور مفید ہے، اور رنج غم کی تو اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے دھیان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق دیں، آمین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف باللہ تک، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا پڑھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ بہت ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی میں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، صفا جس کو یہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس سی تو انجیکشن وہ لوگ لگواتے ہیں، دوبارہ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ ہیپیٹائٹس اگر ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ انجیکشن لگوانے بی اور سی کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ابھی کہ ہیپاٹائٹس بی سی۔ چلے، بہت شکریہ سلمہ جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ جی، تو وہ جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو پیلا یرکان ہے جو ہیپاٹائٹس اے سے ہوتا ہے، کھانے پینے سے پھیلتا ہے، یہ بعد میں باڈی پہ اثرات نہیں چھوڑتا، مکمل ریکوری ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا، اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے جی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ہے دوسرا والا یرکان بی اور سی، جس کو کالا یرکان کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے یہ ایک پرابلم ہے کہ یہ جب باڈی کے اندر وائرس انٹر ہوتا ہے تو ہیپاٹائٹس سی خاص طور پہ یہ باڈی کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے جا کے لیور میں، اور لیور کو اندر ہی اندر ڈیمیج کرتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ تو 85% کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن 15% وہ بھی رہ جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہیپاٹائٹس سی وائرس جو ہے وہ باڈی کا نیچرل جو امیون سسٹم ہے وہ صرف 15% لوگوں میں کامیاب ہوتا ہے کلیئر کرنے میں، 85% میں وائرس اندر ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ایسا ایسا جگر کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے۔ مریض کو کوئی علامات نہیں ہوتی، مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اچانک جو ہے وہ جگر یا تو سکڑ جاتا ہے یا اس کی وجہ سے جو خون کی الٹیاں آنا، بے ہوشی کا ہو جانا، یہ علامات آتی ہیں، جس وقت سیروسس آف لیور ہو جاتا ہے، یعنی جگر سکڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے پھر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو کیسے پتہ چلے؟ اس کے اندر دیکھیں ہماری کمیونٹی میں آج کل زیادہ تر لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے وہ جب کسی کو بلڈ دینے جاتے ہیں تو ان کی اسکریننگ ہوتی ہے، یا وہ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں روٹینلی، اور یا کوئی جاب لینی ہوتی ہے تو جاب سے پہلے روٹین کے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو
زندگی میں ایک بار ہیپاٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اچھا ٹھیک. اگر وہ اس کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے تو فارچونیٹلی ہمارے پاس بی کی ویکسین موجود ہے. اچھا ٹھیک. لہٰذا اس کو فوری طور پر ویکسینیشن کے 3 ٹیکے ہیں, وہ فوری 1 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد یا بعض دفعہ 2 مہینے بعد لگوائیں. 3 ٹیکوں کا کورس کریں تو ہیپاٹائٹس بی سے لائف لانگ پریونشن ہو جاتی ہے. اور ان ٹیکوں کی کتنی کاسٹ ہوگی تقریباً؟ کاسٹ زیادہ نہیں ہے, 400-500 کا ٹیکہ ہے. اچھا ٹھیک. ہاں جی, یہ تو اچھی بات ہے, شکر ہے. تو اس سے اسی لیے ہیپاٹائٹس کے لیے تو میں نے سنا بہت مہنگے ہوتے ہیں. جبکہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا, اس کے 2-4 پرابلم ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں چلتا, علامات نہیں ہیں, اندر ہی اندر ہے, اور پھیلتا ہے یہ بلڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے. کہ کسی کو سرنج کا استعمال کیا یا خون چلا گیا یا آپریشن کے دوران انسٹرومنٹ ٹھیک نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے بھی, ڈینٹسٹ سے بھی ہو سکتا ہے. ڈینٹسٹ سے بہت کامن ہے, بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے. تو یہ پرکنگ سے, یہ ہم جو پرک کراتے ہیں بچوں میں, یہ پرک کراتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو عام طور پہ نیڈل کے ذریعے. یہ میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ میک اپ سے, سمپل میک اپ سے نہیں, جب تک سکن کو پیئرس ہو کر اندر انٹر نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب یہ جو یرکان ہے, یہ اس کا ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو خوش قسمتی ہے, کیونکہ علاج ہے, ٹیکے ہیں. یہ جو ٹیکے ہیں یہ ذرا کاسٹلی ہیں. ٹھیک ہے. فارچونیٹلی کافی حد تک کچھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ٹیسٹ بھی مہنگے ہیں. ہمیں PCR کروانا پڑتا ہے جو 5-6-7 ہزار روپے میں ہوتا ہے, اور بعض دفعہ علاج کے دوران, علاج کے آخر میں, اور 6 ماہ بعد, یعنی تقریباً ایٹ لیسٹ 4 دفعہ PCR کروانا پڑتا ہے. تو 5-6 ہزار کا تو یہ ٹیسٹ ہے, 25-30 ہزار روپے یہاں خرچہ ہو جاتا ہے. پھر 6 ماہ کا کورس ہے ٹیکوں کا. اور انجیکشن روز لگانے ہوتے ہیں آپ کو؟ جی, 2 طرح کے ٹیکے ہیں, ایک ہفتے میں 3 لگتے ہیں جی, اور ایک ہے جو ہفتے میں 1 لگتا ہے. وہ کیا کاسٹ ہے اس کی تقریباً؟ جو 1 دفعہ لگتا ہے اس کی کاسٹ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ روپے 6 ماہ کا کورس ہے. جی جی. جبکہ دوسرے والے جو ٹیکے ہیں وہ تقریباً 45 سے 50 ہزار روپے. اور اگر انجیکشن نہ لگائیں تو یو کی ناٹ سروائیو. نہیں, اس کے اندر بھی یہ بھی کمیونٹی کے اندر بہت ڈر ہے بعض لوگوں کو کہ ہر آدمی کا جگر سکڑ جائے گا. نہیں, 100 میں سے 20 لوگوں کا جگر سکڑے گا, اور سکڑنے میں 20 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا. اچھا. تو لیکن کیونکہ پتہ نہیں چلتا, بچپن میں کہیں وائرس انٹر ہوا, مریض کو پتہ ہی نہیں چلا, اور اس کو 40 سال کی عمر میں جب اس کے پیٹ پھولنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ جی یہ اس کو تو ہیپاٹائٹس سی ہے, اور ٹیکوں والی سٹیج گزر چکی ہے. تو وہ جو انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ارلی پتہ چل جائے جگر کے سکڑنے سے پہلے, اور ہم ان میں ٹیکے لگوا دیں, تو ان ٹیکوں کا سکسیس ریٹ 80% ہے. یعنی 100 میں سے 80 لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, اور مشکل ٹھیک ہو جائیں گے. 20% لوگ ہیں جس کے اندر وائرس جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتی ٹیکوں کو, اور ان کے اندر یہ ڈیزیز ایگزسٹ کرتی رہتی ہے. تو مطلب کیا یہ کاز آف ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے؟ اتنی ہے جی, بہت ساری ڈیتھ ہمارے, میں نے بتایا ہیپاٹائٹس سی. جی, ہیپاٹائٹس کی وہ لوگ جن کو پتہ نہیں چلا اور جن کا جگر سکڑ گیا ہے, ان کے اندر الٹیمیٹلی 5 سال کے اندر میجورٹی آف دا پیپل جو ہے کمپلیکیشن سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, ٹرانسپلانٹ آف لیور بھی ہو رہے ہیں؟ لیور ٹرانسپلانٹ اب ریسنٹلی پاکستان میں بھی شروع ہوا ہے, اور باہر کی دنیا میں تو بہت ہو رہا ہے, لیکن باہر کی دنیا میں کاسٹ بہت پڑتی تھی, 30 سے 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. اور یہاں اب یہاں پر تو جسٹ شروع ہوا ہے شیخ زاید ہاسپٹل میں, اور امید ہے اس کی کاسٹ بہت کم ہوگی. تو سر یہ بتائیں کہ لیور, یہ پھر وہ اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ لیور ٹرانسپلانٹ؟ ہاں, اس کے اندر بھی دوائیں کھانی پڑتی ہیں کافی, امیون سپریس, یعنی وہ بات نہیں ہوتی. تو جو سب سے اہم بات جو شروع میں ہوئی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین اینی تھنگ, یعنی اگر آپ پریونٹ کر لیں, آپ پہلے سے احتیاط کرا لیں, مطلب اگر آپ چیک اپ سال میں 1 دفعہ چیک اپ ضرور کرائیں, جی, ارلی ڈیٹیکشن بھی ہو جائے اور پریونٹ کریں, وہ تمام معیار ہمیں پتہ ہو. ونس ان اے لائف ٹائم ہے یا سال میں 1 دفعہ ہے؟ کیا جی, ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کرانا؟ ٹیسٹ 1 دفعہ تو شروع میں سارے لوگ کروائیں نا. ٹھیک ہے. اور جن کو نیگیٹو آیا ہے, بی نیگیٹو ہے, تو ویکسینیشن کروا لیں. سی کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی ڈسکور نہیں ہوئی. تو سی والوں کو اس کے لیے پھر بعد میں جب بھی کبھی آدمی کو ایکسپوئر کا ڈر ہے کہ اس کو لگا کہ چوٹ لگی ہے, اس کو ٹیکا لگا ہے, اس کو کوئی آپریشن ہوا ہے, اور ڈر ہے کہ وائرس انٹر نہ ہو گیا ہو, تو وہ اس کے 3 ماہ بعد اپنا ٹیسٹ کروا لیں. ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, وعلیکم السلام. ہیلو, السلام علیکم. فرمان کر رہا ہوں, باجی فرمان پاک پتن سے.
جی جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے, کیا سوال کرنا چاہیں گے سلمان؟ جی وہ میں نے بتانا تھا کہ نا میری ادھر ایک دوست ہے, وہ نا دیتی ہے میڈیسن ہیپاٹائٹس کی. جی اگر نا وہ یعنی کہ جگر وغیرہ نہ سکڑا ہو, اس سے پہلے بہت سستی میڈیسن ہے, اگر آپ نا وہ لینا چاہیں. سسٹر ہے میری, میں نے نا اس کے لیے لے کے آیا ہوں میں دوائی, جی تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اس وقت. اچھا وہ میڈیسن سستی میڈیسن ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل سستی میڈیسن ہے, دیسی میڈیسن ہے تقریباً. بنائی کس نے ہے, کوئی حکیم صاحب ہے؟ جی جی کیا میڈیسن کا نام کیا ہے اس کا؟ سر وہ نا دیسی میڈیسن ہے بالکل ہی. اچھا دیسی ڈالا ہوا ہے ہر مختلف چیزوں کا. ہربل ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, نہیں، اس سے ہربل ٹھیک ہو نہیں گئے ہے. وہ؟ بالکل ٹھیک ہے اس وقت. نا میری سسٹر, میں چاہ رہا ہوں کہ نا یہ ایک نیکی ہے کہ یہ. جی تو یہ ہیپاٹائٹس, ان کو ہیپاٹائٹس تھا, کیا تھا, اے بی سی؟ جگر میں تھا ان کا مسئلہ, فی الحال ہیپاٹائٹس ابھی ان کو شروع نہیں ہوا تھا. اچھا شروع نہیں ہوا تھا, تو وہ ارلی سٹیج تو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اسٹیج پہ میں بتاؤں گا. اگر نا تھوڑا سا. جی چلے, بہت شکریہ سلمان صاحب, تھینک یو, آپ نے شیئر کیا. اللہ کرے آپ کے دوست بھی ٹھیک ہو گئے, کوئی اگر جائے تو ان کو بھی وہ حکیم کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن جیسے ارلی تو اسٹیج آپ نے بھی بتایا کہ جواب دینا چاہوں گا. ہیپاٹائٹس بی سی, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو میں نے بتایا کہ 20 سال تک ایسا کام کرتا ہے, اور جگر کے انزائم ریزڈ ہوتے ہیں, اور گریجولی جگر سکڑتا ہے. ٹھیک. تو اس موقع پہ لاکھوں لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ جی ہیمیوپیتھک کی دوائی آ گئی ہے, چائنا کی دوائی آ گئی ہے, فلاں حکیم نے ڈسکور کر لی ہے, فلاں حکیم نے ڈسکور کر لی ہے. اس سے الٹیمیٹلی لوگوں کو نقصان ہوا ہے. صحیح. ہیپاٹائٹس بی کا اور سی کا کلاسیکل پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا. اور باقاعدہ اس کا علاج کرنے کے بعد اگر پی سی آر نیگیٹو ہو جائے اور پھر 6 ماہ تک نیگیٹو رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کیور ہو گئی ہے. اچھا یہ جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں نا, اور یہ حکیموں کے پاس سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اتنے حکیموں کے جیسے اشتہار بھی آتے ہیں بہت زیادہ, اور یہ ان میں کوئی زیادہ وہ ہوتی نہیں ہے. آپ جیسے بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی کچھ مائلڈ سا جگر کی کسی اور وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوا ہو ہلکا سا, جی وہ لیور کے انزائم بڑھ گئے ہوں, وہ روٹین میں سیٹل ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی سی کنفرم ہو جائے, پی سی آر پہ پازیٹیو آ جائے, تو ان کو جو ہے وہ اکارڈنگلی اگر کرائٹیریا پورے ہوتے ہوں تو ان کو باقاعدہ ٹیکوں سے علاج کرانا چاہیے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, میں آپ کو ایک فیکٹ اور بتا دوں, جتنے بھی لوگ ہیں کمیونٹی میں, وہ سارے پہلے ادھر ادھر کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکے نہ لگیں. وہ حکیموں سے ادھر ادھر سے, اگر کوئی بھی کامیاب نسخہ ہوتا تو کوئی بندہ ٹیکے نہ لگواتا. صحیح کہہ رہے ہیں. جو سب لوگ ٹیکے لگوا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں, اور پھر ہم لوگ اتنی لیٹ کر ہے دیتے ہیں حکیموں کے پاس اور اس طرح کی چیزیں کرنے میں, کہ جب تک ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ہماری سٹیج بہت زیادہ مطلب وہ پھر عجیب. ہزارہ مریض ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے پاس ہاسپٹل میں داخل ہیں. انفیکٹ میں آپ کو فگر بتاؤں کہ اگر میرے ہاسپٹل میں اس وقت ایک 50 بیڈ کا میل وارڈ ہے, تو 50 بیڈ میں سے 25 بیڈ وہ ہیں جن میں کرونک ہیپاٹائٹس سی سروسس کے مریض ہیں. کسی کے پیٹ میں پانی ہے, کسی کو خون کی الٹیاں ہیں, کوئی بے ہوشی کے ساتھ آیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کہتے ہیں جگر میں گرمی جو کہا جاتا ہے کہ جگر میں گرمی ہو گئی ہے, اس کا کیا, وہ کیا ہے؟ یہ ایک براڈ سی ویسی ٹرم ہے. اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ عام طور پر لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. پتہ نہیں آگے جی جگر میں گرمی ہوئی ہوئی آپ کی, یہ ایسی ٹرم ہے جس کے اندر کسی کو معدے میں سوزش ہو, متلی ہوتی ہو, یا کھانا کھانے کے بعد یہاں تذابیت ہو, تو وہ اس کو بھی جگر کی گرمی کا نام دیتے ہیں. حالانکہ جگر کی گرمی کوئی ایسا ٹرم ہی نہیں ہے, کوئی ٹرم نہیں, میڈیکل میں ایسی ٹرم نہیں. ایک جی کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ضلع باورچی سے سائمہ بات کر رہی ہوں. جی سائمہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں جو بتا رہے ہیں, تو ہمارے اپنے گھر میں کچھ افراد جو اس بیماری سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو مجھے تقریباً 7 سال سے یہ بیماری ہے. میری ایج تقریباً 30 سال عمر ہے میری. تو کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگوانے سے آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, ایک تو میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں 1.5 لاکھ کا انجیکشن لگوا سکوں, تو ڈاکٹر صاحب میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے علاج ہو سکتا ہے تو یہ مجھے بتا دیں, اور یہ اس کا پراپر علاج کیا ہے. تقریباً مجھے 8 سال سے یہ بیماری آ رہی ہے. چلیں سلمہ, آپ سائمہ ہم کوشش ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں آپ کے لیے, اب ہم پرسنلی بھی کوشش کریں گے. آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے گا کنٹرول روم میں ذرا,
اوپر نمبر لکھوا دیں, ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. جی ٹیلی فون نمبر لکھوا دوں آپ کو؟ جی ہاں, اوپر آپ بند نہ کریے گا فون, نمبر اپنا لکھوا دیجیے گا, بیکاز ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے, کال نہ کاٹیے گا, اور آپ کا یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے. جی بہت مہربانی, تھینک یو. تھینک یو, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ہے اس طرح کا؟ جی بالکل, اس سلسلے میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تو پی سی آر, ڈاکٹر صاحب اب آپ آئے نا, بچی نے کال کی ہے, بس آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. بچی کا علاج ہو جائے گا بس نمبر میں نے نوٹ کر لیا, آپ نے یہ کرنا ہے. میو ہاسپٹل کے کمرہ نمبر 34 آؤٹ ڈور میں بدھ کے دن تشریف لے آئیں. بس آپ نے یہ ہمیں بتا دینی نا, میں نے کارڈ ہمارا لے کے آئے گی وہ آپ کے پاس, جی بالکل, کا کارڈ لے کے آئے گی. تو یہ ٹیکے سرکاری سطح پر اویلیبل ہیں. چلیں جی, آپ کا کام تو ہو گیا. آپ کو مہینے کے مہینے ملیں گے, اور آپ کا جو ہے ایڈریس کون سا میو ہاسپٹل ہے؟ میو ہاسپٹل کمرہ نمبر 34 آؤٹ ڈور. چلیں یہ ابھی لکھوا لیتے ہیں نا, ہماری ٹیم آپ سے لکھوا لے گی, بس ڈاکٹر صاحب نے یہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, دیٹ از ویری. اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کا اگر ٹیسٹ پی سی آر پازیٹیو ہو اور باقی سارا کچھ ہو جائے, تو مختلف لیول پر کچھ لوگوں کو ویسے ہی وزیر اعظم کا پروگرام ہے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہیں ٹیکے جو ہے, اور اس کے علاوہ بیت المال سے ٹیکے اویلیبل ہیں, سستے مہنگے تمام طرح کے ٹیکے مل جائیں. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے تو آپ نے اسپیشلی کرنا ہے, بیکاز یہ آپ شو پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کال کی. انشاءاللہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور سائمہ, آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور بہت لوگوں کو انفارمیشن ملی, انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ سائمہ آئیں, اور سائمہ انشاءاللہ خیر سے ٹھیک ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے وہی یوتھ کے بارے میں کہ مسئلے مسائل کیوں ہیں, کیوں پردیس جانا چاہتے ہیں, کیوں اپنے دیس میں سرو نہیں کرنا چاہتے, اپنے دیس میں رہنا نہیں چاہتے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.